لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و سامعین، آپ کی خدمت میں مسلسل عقائد کے حوالے سے کچھ باتیں لے کر حاضر رہتا ہوں۔ اب تک ہم نے بات کی ہے عقائد میں توحید کی، اور پھر توحید میں سب سے پہلی توحید یعنی ذاتی، جس کو ہم توحید ذاتی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ توحید ذاتی کے ارکان کیا ہیں، اس کو نہ ماننے کے پیچھے کون کون سی وجہیں ہیں، اور اس کو مان لینے سے کون کون سے فائدے ہیں، یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ توحید صفاتی کسے کہتے ہیں اور ایسا ماننا کیوں ضروری ہے، اور پروردگار کے صفات میں اگر ہم کثرت کے قائل ہو جائیں تو کس طرح سے شرک ہو جاتا ہے، یہ آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ توحید صفاتی کے فوراً بعد توحید افعالی کا تذکرہ آ جاتا ہے کہ ایک مسلمان کے اوپر اپنے عقائد کو صحیح طریقے سے حاصل کرنا اور ان پر اطمینان رکھنا اور اپنے دلائل کو رکھنا شرعی طور پر واجب بھی ہے اور ذمہ داری بھی۔ ان عقائد میں سب سے پہلی بحث توحید کی ہے، پھر عدالت کی، اور پھر اس کے بعد نبوت اور امامت، اور پھر قیامت ہے۔ لیکن ان سب میں سردار بنایا گیا توحید کو۔ میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ دین کو 3 شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے: عقیدہ، عمل اور اخلاق و کردار، یعنی اصول دین، فروع دین اور حقوق و فرائض کے ساتھ اپنی زندگی کو بہتر بنانا۔ ہر ایک شعبے کے اندر کسی نہ کسی کو سردار بنایا گیا۔ مثلاً آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا نماز کے متعلق کہ معصوم فرماتے ہیں نماز کی حیثیت یہ ہے کہ ان قبلت قبل ما سواہا، ان ردت رد ما سواہا، یعنی اگر تمہاری نماز قبول ہو جائے گی تو پھر دوسرے اعمال بھی قبول کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر نماز ہی رد ہو جائے تو پھر کتنا ہی خوبصورت عمل کیوں نہ ہو، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی فروع دین میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، نہی از منکر، امر بالمعروف اور اللہ و رسول اور ائمہ سے محبت اور ان کے دشمنوں سے قلبی، زبانی اور عملی نفرت، ان 10 چیزوں کو جنہیں ہم فروع دین کہتے ہیں، ہر چیز کی قبولیت نماز کے اوپر منحصر ہے۔ یعنی نماز قبول ہوگی تو پھر دوسرے اعمال کو قبول کر لیا جائے گا، لیکن اگر نماز رد ہو جائے تو پھر کسی بھی عمل کو رد نہیں کیا جاتا۔ عمل میں جو حیثیت نماز کو عطا کی گئی، عقائد کی فہرست میں وہی حیثیت توحید کو عطا کی گئی ہے۔ عقائد میں توحید، عدالت، نبوت، امامت اور قیامت ہیں، لیکن اگر ہماری توحید متزلزل ہو، یعنی ہماری وحدانیت کا عقیدہ ہمارے ذہنوں کو ہی مطمئن نہ کر سکے، تو پھر ہم کتنا بھی نبی کے چاہنے والے ہوں یا ائمہ کے ماننے والے ہوں، ہم سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر وہ نبی ہیں تو اسی پروردگار کی طرف سے کہ جو واحد القہار ہے، اور اگر کسی کو اس نے امام بنا کر بھیجا تو وہ بھی اسی بنیاد پر کہ ذات خدا قادر بھی ہے اور اختیار بھی رکھتی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان پر کہ وہ توحید کے اوپر زیادہ سے زیادہ کام کریں، تاکہ دوسرے عقائد اور دوسرے مذاہب والے جب ہمارے مذہب یا دین پر حملہ کریں تو ہم اس کا دفاع کر سکیں، اور یہ دفاع اسی وقت ہوگا کہ جب ہم خود مطمئن ہوں گے اپنے عقائد میں۔ اور عقیدے کا بہتر ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جن کے عقائد کمزور ہوتے ہیں، یعنی توحید اور عدالت اور نبوت امامت پر اگر انہیں یقین نہ ہو تو دنیا میں کئی واقعات جب رونما ہوتے ہیں تو انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ دنیا سے الگ ہونے لگتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جن کی خدا باوری مضبوط ہو، یعنی جنہیں اللہ کی توحید کا ایقان ہو اور توحید ذاتی، صفاتی اور افعالی پر ایمان رکھتے ہوں، تو ایسے حادثات اور مشکلات ان کے عقیدے کے اوپر چوٹ نہیں لگاتے، بلکہ ان کا اعتماد اور بڑھ جایا کرتا ہے۔ دلیل میں ہم جب انبیاء کرام کی زندگی کو اٹھاتے ہیں تو چونکہ ان کا عقیدہ پروردگار کی ذات پر بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ مصیبتوں سے گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ شکر اور صبر کرتے ہیں۔ اور جس کی ایک مثال میدان کربلا میں ہمیں اس وقت ملتی ہے کہ جب تمام شہداء کربلا اپنی جانوں کو قربان کر چکے تو پھر 11 محرم کو بی بی زینب سلام اللہ علیہا امام حسین کے جسم مبارک کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر کہتی ہیں اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے میرے پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ زینب سلام اللہ علیہا کے یہاں پروردگار کے اوپر یقین اتنا زیادہ ہے کہ وہ ان مصیبتوں سے اللہ سے دور نہیں ہوتی،
بلکہ یہ مصیبتیں انہیں اللہ سے قریب کر دیا کرتی ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم عقائد میں پوری طرح مستحکم ہوں گے۔ لہٰذا ہر شیعہ اور بلکہ ہر مسلمان پر یہ واجب ہے، بلکہ ہر انسان پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنی ذات کے بارے میں سوچے اور اپنے بنانے والے کے بارے میں بھی کچھ خیال کرے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا میں بھی جب کوئی ہمیں اپنی دعوت پر بلائے اور ہم نے کبھی اس کو دیکھا نہ ہو، اور جب ہم دعوت میں پہنچیں تو طرح طرح کے کھانے نظر آئیں، تو ہماری نگاہ کھانوں سے زیادہ اس شخص کو تلاشتی ہے جس نے ہمیں اس دعوت پر بلایا ہے، اور یہ تلاش اس لیے ہوتی ہے تاکہ اس کا شکریہ ادا کیا جا سکے کہ نہ جاننے اور نہ پہچاننے کے باوجود بھی اس نے اتنی بڑی دعوت میں آنے کا موقع دیا۔ اسی طرح سے ہماری انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا کی تمام نعمتوں کو دیکھیں، تمام طرح کے لذیذ کھانوں کو دیکھیں، تمام طرح کی راحتوں کو دیکھیں، تو ہماری انسانیت کا تقاضا ہے کہ اپنے اس منعم کو تلاش کریں جس نے نعمت کا دسترخوان بچھا رکھا ہے، اور یہ نعمت کا دسترخوان کتنا بڑا ہے، کتنی نعمتیں ہیں، وہ خود کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہم سب پر یہ واجب ہے کہ اپنے عقائد کو عقلی بنیاد پر مستحکم کریں، اور ان عقائد میں بات سب سے پہلے توحید کی ہوگی۔ توحید ذاتی کیا ہے یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ توحید صفاتی کی طرف بھی مختصر وقت میں ایک اشارہ کیا گیا۔ مزید معلومات کے لیے ہمیں علم کلام کی کتابوں کو بھی پلٹنا چاہیے اور علماء سے بھی دریافت کرتے رہنا چاہیے۔ ان دو توحید کے بعد تیسری توحید کی نوبت آتی ہے جسے توحید افعالی کہتے ہیں۔ نام سے واضح ہے، توحید یعنی اللہ کا ایک ہونا، واحد ہونا، افعالی یعنی اس کے ذریعے انجام دیے جا رہے کاموں میں۔ توحید افعالی کا لازمہ یہ ہے کہ ہمارا ایسا عقیدہ ہو کہ دنیا میں جو عمل بھی ہو رہا ہے، جو فعل بھی ہو رہا ہے، جو ایکٹ ہوتا ہے، وہ پروردگار کی ذات سے ہے، اور اس عمل میں اللہ نے کسی کو بھی شریک نہیں کر رکھا۔ قرآن کریم کی نہ جانے کتنی ایسی آیتیں ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ پروردگار جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، اس میں کوئی نہ اسے مشورہ دینے والا ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ سورہ توحید کہ جس کا لازمہ ہی یہ ہے کہ ہم پروردگار کو یکتا اور یگانہ جانیں، کہ اس کا نام ہی توحید ہے، اس میں ہم کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ ایسی ذات ہے کہ کوئی بھی ایک اس کا کفو قرار نہیں پا سکتا، یعنی اس کا پارٹنر نہیں ہو سکتا، اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا پہ اگر رزق جاری ہے تو وہ پروردگار کی ذات کی بنیاد پر ہے، اگر اس دنیا میں کچھ خلق ہو رہا ہے تو وہ بھی ذات پروردگار کے ہی ذریعے خلق ہوتا ہے۔ اس عقیدے میں دو چیزیں سب سے اہم ہیں۔ توحید افعالی میں سب سے پہلی نوبت آتی ہے توحید در خالقیت کی، یعنی اس کائنات میں جو کچھ بھی خلق ہوا یا قیامت تک کسی کے بھی ذریعے خلق کیا جائے یا بنایا جائے، اس کی نسبت بہرحال پروردگار کی ہی طرف ہوگی۔ یعنی نہ صرف یہ کہ پروردگار نے انسانوں، چرند اور پرند کو بنایا، بلکہ آج اگر انسان بھی کوئی نئی کریشن کریٹ کرتا ہے تو اس کی نسبت بھی پروردگار ہی کی طرف ہوگی۔ اس کے دو اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ آج دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ چند چیزوں کو ملا کر ایک نئی ایجاد کہلاتا ہے، یعنی اس نئی ایجاد میں جو مادہ استعمال ہوا اس مادے کو پروردگار نے ہی پیدا کیا۔ مثال کے طور پر آج روبوٹک دنیا میں ہم یہ دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ دنیا میں روبوٹ کا نظام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ اپنے آفیسز سے امپلائیز کو ہٹا کر ان کی جگہ پر روبوٹ لاتے ہیں کہ جو ان کے کہنے اور ان کے اشاروں پر کاموں کو انجام دیتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان خالق ہے اس روبوٹ کا، لیکن اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان اس کا خالق نہیں ہو سکتا۔ اصلی نسبت پروردگار کی طرف ہے، کیونکہ دو باتیں سب سے اہم ہیں۔ اس روبوٹ میں جو میٹر استعمال ہوا وہ اس انسان نے خود نہیں بنایا، بلکہ وہ پروردگار نے بنایا تھا، جس کو جوڑ توڑ کر کے، محنت کر کے، البتہ علم کا استعمال کر کے، اپنی ذکاوت کو لگا کر اس نے ایک ایسی کریشن بنا دی جو اب اس کی تابع بھی ہے اور اس کے حکم کو مانتی بھی ہے، لیکن اس کا مادہ پروردگار نے بنایا تھا۔ اور یہ طاقت اس کے ذہن میں رکھنا کہ کیسے وہ چیزوں کو جوڑ کر ایک نئی چیز کو بنا دے، اس قوت کو بھی دینے والا پروردگار ہے۔ ان چیزوں کو ماننا توحید افعالی کے ذیل میں آتا ہے، یعنی جب ہمارا عقیدہ یہ ہوگا کہ دنیا کے تمام افعال پروردگار انجام دے رہا ہے تو ان چیزوں کو ہم اللہ کی طرف ہی نسبت دیں گے۔ لہٰذا اس کائنات میں چھوٹی سے چھوٹی چیز جو پیدا ہوئی ہے یا بن رہی ہے یا بنے گی وہ پروردگار کے ہی اختیار سے ہے، وگرنہ اگر اللہ چاہ لے تو پھر کوئی بھی انسان کسی چیز کو بھی موجود نہیں کر سکتا اور نہ بنا سکتا ہے۔ دوسرا حصہ توحید افعالی میں توحید ربوبی کا ہے،
یعنی نہ صرف یہ کہ اللہ نے اس بہترین کائنات کو بنا دیا بلکہ اس کو چلانے والا بھی پروردگار ہی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ نے ایک روز اس پوری کائنات کو بنا دیا اور اب اللہ سے اس کائنات کا کوئی مطلب نہیں ہے، نہیں، بلکہ توحید افعالی میں بات جب توحید در ربوبیت کی ہوتی ہے تو قرآن کریم کی آیات سے اور اہل بیت کی تعلیم سے یہ ثابت ہے کہ ہر عمل جو اب تک انجام پا رہا ہے، ہر چیز جو موجود ہے، ہر کوئی جس کے پاس اختیار ہے، ہر کوئی جو زندہ ہے، اس میں پروردگار بہرحال موجود ہے کہ وہ اپنی قدرت سے اس کائنات کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ توحید افعالی کے مضبوط نہ ہونے کی صورت میں انسان شرک کا شکار ہو جاتا ہے اور بعض وقت ڈپریشن کا۔ ایک طرف یہ عقیدہ ہو کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پروردگار کی مرضی اور اس کے ذریعے سے یعنی اس کے اختیار سے ہے، تو ہر نیکی جو اس کائنات میں دیکھی جائے گی اس کا کریڈٹ لینے کے لیے ہوڑ نہیں ہوگی کہ جس کی بنیاد پر انسان ایک دوسرے کو پسپا کرنے کے میدان میں چلا جائے، بلکہ وہ ہر چیز کو اللہ کی طرف نسبت دے گا اور یہ کائنات بہتر ہو جائے گی۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم یہ مانیں کہ پروردگار اس دنیا میں اب کوئی مطلب نہیں رکھتا، جیسے معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ نے بس انسان کو بنایا، اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کا انتظام اور اس کا سارا ذمہ انسان کے سپرد ہے اور اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، تو ایسا سوچنا پروردگار کی توحید افعالی کا انکار ہوگا، بلکہ توحید الربوبی سے بھی انکار ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی توحید افعالی کا منکر ہو جاتا ہے تو پھر وہ توحید عبادی یعنی اللہ کی عبادت میں بھی وحدانیت کا منکر ہو جائے گا، کیونکہ اس کے مقابلے میں کچھ ایسے افراد نظر آنے لگیں گے جن کا اختیار اللہ کے جیسا ہو، جن کی قدرت اللہ کے جیسی ہو، تو پھر وہ عبادت میں بھی وہاں اللہ کے ساتھ اس ہستی کو شریک کر لیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے افراد جو اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتے ہیں، ان کے یہاں اگر توحید افعالی مضبوط نہ ہو تو وہ دنیا میں کیے جانے والے کاموں کو اللہ کے علاوہ دوسروں کی طرف نسبت دینا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بنائی تھی کائنات مگر انتظام اب فلاں کے ہاتھوں میں ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے انسانوں کو مگر انسانوں کا اختیار اب فلاں ہستی کے پاس ہے۔ ایسا ماننا نہ صرف یہ ہے کہ مسلمان ہونے کا انکار ہے بلکہ بعض اوقات شرک کی وادی میں کھڑا کر دیتا ہے۔ ہم نے اس کائنات میں اسلام کے علاوہ بہت سے ایسے مذاہب دیکھے ہیں کہ جو بعض اوقات اللہ کی توحید ذاتی کا انکار کرتے ہیں اور بعض اوقات توحید صفاتی کا، وہیں بعض اوقات توحید افعالی کے منکر ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر عقیدہ تثلیث اسی توحید افعالی کا انکار ہے کہ اگر کوئی یہ مانے کہ اللہ نے اپنے وجود کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، جب وہ آسمان کے کاموں کو انجام دیتا ہے تو اللہ بن جاتا ہے، جب زمین کے کاموں کو انجام دیتا ہے تو اس کا بیٹا بن جاتا ہے، اور جب آسمان و زمین کے درمیان کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو روح القدس بن جاتا ہے۔ یعنی ہر پلینٹ کے اعتبار سے اللہ نے اپنی طاقت کو دوسروں کو عطا کر دیا۔ اگر کوئی ایسا مانے تو پھر یہ توحید کا منکر ہوگا اور تثلیث کا قائل ہو جائے گا۔ ہمارے اس ملک ہندوستان میں جہاں ہر طرح کے مذاہب اور ہر طرح کے ادیان پائے جاتے ہیں، ایک مسلمان اور مومن کو یہ لازمی ہے کہ وہ اپنے عقائد پر نگاہ ڈالتا رہے اور دیکھے کہ ہمارے عقائد میں اور دوسرے کے عقائد میں کیا فرق ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جانے انجانے ہم ان عقائد کو اڈاپٹ کر رہے ہوں جو دوسرے ادیان والوں کے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا خیال بھی ان کے خیال جیسا ہو رہا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مصیبت کے وقت ہم اللہ کی قدرت کے منکر ہو جائیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امتحان کے موقع پر ہم اللہ کے وجود کا انکار کر دیں۔ یہ ساری خرابیاں تبھی آتی ہیں جب ہمارا عقیدہ توحید مستحکم نہ ہو۔ ہم بار بار اللہ سے نمازوں میں یہ کہتے تو ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، مگر اس جملے کی حقیقت کو درک کرنا نہیں چاہتے۔ ان 2 باتوں میں کہ ہم بس اور بس تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ذات خداوند عالم کا پورا خلاصہ اس آیت میں موجود ہے۔ یعنی اس کائنات میں اگر کوئی عبادت کے لائق ہے، اگر کوئی پرستش کے لائق ہے تو صرف اور صرف ذات پروردگار ہے۔ قرآن کی آیت یہ نہیں ہے کہ اللہ ہم سے کہے کہ تم نماز میں کہو نعبدک یا اللہ، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ اس نے کہا ہے کہ کہو ایاک نعبد، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ دونوں جملوں کا فرق یہ ہوگا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے بھی کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کی عبادت کی جا سکتی ہے اور ان کے ساتھ تیری بھی عبادت۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف اور صرف
تیری عبادت کرتے ہیں، کیونکہ توحید عبادی توحید افعالی کا لازمہ ہے۔ ہم اس کائنات میں اگر مؤثر سمجھتے ہیں، کسی کو اثر دینے والا سمجھتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف ذات پروردگار، اور چونکہ بس وہی اس کائنات کو بنانے والا بھی ہے اور چلانے والا بھی، تو بس عبادت کے لائق بھی وہی ہوگا۔ اور چونکہ وہ عبادت کے لائق ہے، اس کائنات کو بنایا ہے، اس کائنات کو چلا رہا ہے، لہٰذا اب جب ہمیں کسی بھی مدد کی ضرورت ہوگی تو ہم دوسروں کے آستانوں پر نہیں جائیں گے، بلکہ ایاک نستعین، بس اور بس تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہ دو جملے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پروردگار کی اس توحید کی طرف اشارہ ہے جس توحید کو توحید افعالی کہا جاتا ہے، کہ جس کے ذیل میں توحید خالقیت، توحید ربوبیت اور توحید عبادت کے مفاہیم دیکھے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم پر یہ لازمی ہے کہ ہم عقائد کی کتاب میں ان تمام بحثوں کو مسلسل دیکھتے بھی رہیں، اس لیے کہ کوئی بھی ذہن ایسا نہیں ہے جس میں سوال پیدا نہ ہوتے ہوں۔ انسانی ذہن کا خاصہ یہ ہے کہ ایک منٹ میں نہ جانے کتنے خیال ہمارے ذہن کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ خیالات کبھی مثبت ہوتے ہیں اور کبھی منفی، یہ خیالات کبھی دنیا کے لیے ہوتے ہیں اور کبھی اللہ کے لیے۔ ہر سوال کا جواب ہمیں تلاش کرنا چاہیے، اور بالخصوص وہ سوالات جو آگے والی زندگی میں ہمیں پریشان کر سکتے ہیں۔ اگر وجود پروردگار کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں شک اور شبہ ہے تو اس شک کو ذہن میں نہ رکھیں، بلکہ میدان عمل میں آئیں، کتابوں کو تلاشیں، قرآن کی تلاوت کریں، علماء کی طرف رجوع کریں اور اپنے سوال کا جواب تلاشتے رہیں۔ جب تک سوال کا جواب پوری طرح نہ مل جائے اور ہم مطمئن نہ ہوں، اس سوال کو اپنے ذہن کے اندر قید نہ کریں، بلکہ اس کا جواب تلاشنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہم نے اس سوال کو دبا دیا تو پھر مصیبت کے وقت، امتحان کے وقت، آزمائش کے وقت ایک موقع آئے گا کہ یہ سوال ہمیں میدان توحید سے باہر کر دے گا اور ہم خدا کے وجود کا انکار کر دیں گے۔ لہٰذا سوال پیدا ہونا ایک اچھی بات ہے۔ معصومین فرماتے ہیں کہ لا ادری نصف العلم، اس بات کا صرف احساس کہ مجھے ایک بات نہیں پتہ ہے، یہ خود آدھا علم ہے۔ اس لیے کہ جہالت اور نادانی دو طریقے کی ہے۔ ایک وہ جاہل ہے جسے یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ جاہل ہے، تو یہ نرا جاہل کہلائے گا، کیونکہ جب اس کو اپنی جہالت کے بارے میں علم نہ ہو تو پھر یہ اپنی جہالت کو دور بھی نہیں کرتا۔ لیکن ایک وہ جاہل ہے کہ جس کے پاس علم تو نہیں ہے مگر اس بات کا علم ضرور ہے، تو وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو میں لگ جاتا ہے اور پھر اس کا علم حاصل کر لیتا ہے۔ لہٰذا سوال کا پیدا ہونا ہمارے لیے عقیدے کو بہترین بنانے کا راستہ صاف کرتے ہیں۔ جیسے جیسے سوال ہمارے ذہن میں اٹھیں، ہم جواب کو تلاش کریں تاکہ اللہ کی وحدانیت ویسی ہمارے ذہنوں میں سرایت کر جائے جیسا وہ ہے، کہ جس کو قرآن میں کبھی وہ للہ الواحد القہار کہہ کر بلاتا ہے اور کبھی اپنے آپ کے لیے کہتا ہے قل هو اللہ احد، کہو کہ پروردگار اکیلا ہے، یعنی وہ واحد بھی ہے اور اکیلا بھی۔ جس دن ہم نے ان باتوں کو سمجھ لیا اسی دن ہمارے بہت سے شکوے ختم ہو جائیں گے۔ بہت سی پریشانیاں جو ہمارے وجود میں، ہمارے سماج میں دیکھی جاتی ہیں، وہ عقائد کے مستحکم نہ ہونے کی بنیاد پر ہیں۔ کئی مرتبہ ہم دوسروں کو اللہ کے برابر میں کھڑا کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آسمان پر اللہ ہے اور زمین پر آپ۔ ایسا کہنا نہ صرف یہ کہ توحید کے منافی ہے بلکہ یہ شرک میں داخل کر دیتا ہے، اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب ہم ذات پروردگار کو پوری طرح نہیں پہچان پاتے، اس کی توحید کو نہیں جانتے، تو اس کے برابر میں ان لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ جو خود اس پروردگار کی مخلوق ہے۔ اور یہ آج کے دور میں ہی نہیں ہوتا، بلکہ جب سے یہ دنیا قائم و دائم ہے، افراد نے اپنے ذاتی فائدے اور ذاتی نقصان کی بنیاد پر اپنی مرضی سے خداؤں کو جنم دیا ہے۔ کبھی کسی پتھر سے فائدہ دیکھا تو اس کو خدا مانا، اور کبھی آگ اور پانی سے اپنے آپ کو مستفیض ہوتے ہوئے دیکھا تو پھر ان کی خدائی کا اعلان کرنے لگے۔ حالانکہ اگر تھوڑی سی عقل کو استعمال کرتے تو پھر یہ محسوس کرتے کہ ان ساری فائدہ پہنچانے والی چیزوں کو بنانے والا آخر کون ہے، اور وہی لائق پرستش بھی ہے اور لائق عبادت بھی۔ اور ایسا کہنا ہی توحید افعالی میں توحید عبادی تک پہنچا دیتا ہے۔ بات جب توحید کی ختم ہوتی ہے تو پھر اللہ کے لاتعداد صفات میں سے ایک صفت عدالت کی ہے، کہ اس پروردگار نے اس کائنات کو عدالت کے نظام پر قائم کر رکھا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں توحید کے بارے میں باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ جب توحید پوری طرح سمجھ جائے تو پھر ہمیں عدالت کا یقین بھی پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اس دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں میں عدالت کے عقیدوں کو لے کر الگ الگ نظریات ہیں۔ ایک نظریہ اشاعرہ کا ہے کہ وہ عدالت کے منکر ہیں، اور یہ کہتے ہیں جب ہم نے ذات پروردگار کو پوری طرح سے قادر مان لیا اور ہم اس کے وجود کے قائل ہو گئے تو اپنی طرف سے
عدالت کا قانون اس کے اوپر لاگو نہیں کر سکتے، بلکہ وہ جو کچھ کرے گا وہی عدالت ہے۔ اگر وہ کسی گناہ گار کو جنت میں بھیج دے تو یہ عین عدالت ہے، اور اگر کسی نیک انسان کو جس نے پوری زندگی ہر نیک عمل کیا ہو اللہ کے لیے اور وہ اس کو جہنم میں ڈال دے تو پھر یہی عدالت کہلائے گی۔ حالانکہ اس عقیدے کے بہت سے نقصانات ہیں اور بہت سے سوالات ہیں۔ عقیدہ امامیہ اس کے خلاف ہے کہ جو یہ کہتا ہے جب ہم نے توحید ذاتی، صفاتی اور افعالی کو مان لیا تو پھر عدالت کو ماننے میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوتا، بلکہ یہ عدالت کا عقیدہ ہوتا ہے جو اس دنیا کو بہتر بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کو عدل اور انصاف سے بھرا جائے۔ وہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل، پروردگار تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ جو پروردگار عام انسانوں کو عدالت کا حکم دے، عدل سے کاموں کو انجام دینے کا حکم دے، وہ پروردگار خود عادل نہ ہو؟ لہٰذا توحید کے بعد ہم بحث کرتے ہیں عدالت کی۔ عدالت کس کو کہتے ہیں؟ عدالت کیا ہوتی ہے؟ عدالت کے فوائد کیا ہیں؟ ذات خدا کا انکار کرنے والوں کو اس عدالت کا فائدہ کیوں نہیں ملتا؟ اور قیامت کے ساتھ اس عدالت کا تعلق کیا ہے؟ اس دنیا میں بلائیں، وبائیں، مصیبتیں جو آتی ہیں، عدالت کے ساتھ ان کو کیسے حل کیا جاتا ہے؟ اس کائنات میں مظلوم کے اوپر ہوتا ہوا ظلم دیکھ کر بھی پروردگار فوراً اس کو سزا نہیں دیتا، تو پھر یہ عدالت کے متنافی تو نہیں؟ ان ساری باتوں کو ہم کریں گے انشاءاللہ جب موضوع شروع ہوگا اللہ کی عدالت کا۔ اپنا خیال رکھیں اور تب تک اپنے عقائد کو جانچتے رہیں، پرکھتے رہیں، سوالات اپنی نوٹ بک پر درج کرتے رہیں اور علماء کے سامنے ان سوالات کو رکھیں تاکہ عقلی بنیاد پر ان مسائل کو حل کیا جا سکے۔ ہم آخر میں ایک بات ضرور ذہن نشین کر لیں، اور وہ یہ کہ انسانی ذہن میں جتنے بھی سوال اٹھتے ہیں، چاہے وہ پروردگار کی ذات کو لے کر ہوں، چاہے صفات کو لے کر ہوں، چاہے افعال کو لے کر ہوں، ان تمام سوالات کے جوابات قرآن میں بھی موجود ہیں اور ائمہ کی سیرت میں بھی۔ بس تلاش ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم اس صحیح جگہ پہنچ جائیں جہاں سے ہم اپنے جواب کو حاصل کر لیں۔ بعض اوقات ہم ایسے راستوں پر چلے جاتے ہیں، ایسے دروازوں پر چلے جاتے ہیں جہاں علم کا فقدان ہو، اور وہاں جب سوال کیا جاتا ہے تو پھر جواب میں ایسی باتیں ملتی ہیں جس سے ہم ذات خدا سے متنفر ہو جاتے ہیں یا پھر عقائد کی طرف جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ عقائد کے سوالات کو نہ صرف یہ کہ اپنے ذہن میں لاتے رہیں بلکہ ان کا جواب بھی تلاشیں، کہ ایسا کرنا انشاءاللہ توفیق خداوندی کے بنا پر ہمارے درجات کو بلند کر دے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ان پروگرامز میں دیکھنے کے بعد اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آیا ہو تو آپ چینل کو ضرور لکھیں، انشاءاللہ اس کا جواب اساتذہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔